پچھلے زمانوں سے میرے نبی کے آمد کے اعلان شروع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھا، چلو اور پیچھے جاتا ہوں، آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، شیث علیہ السلام، جن سے ہمارے نبی کی نسل جڑتی ہے۔ واحد ہمارے نبی ہیں جن کی نسل، جن کی پیڑھی، جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ آج تک کسی کا نسب حضرت آدم تک نہیں پہنچا۔ میں ہر جگہ یہ سناتا ہوں تاکہ ہمارے اندر اپنے نبی کی عظمت، محبت ہمارے اندر کو جگہ پکڑے کہ آپ نے فرمایا، میں اپنے باپ عبداللہ سے آدم تک، میرے باپ کسی باپ کے دامن پر بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے، سب پاکیزہ تھے، سارے پاکیزہ تھے۔ نسب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ تو میں شیس کی بات کر رہا تھا۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام سے کہا، وہ بھی نبی تھے، بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے، جس باپ کی پشت میں میرے نبی کی امانت شفٹ ہوتی تھی ان کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت چمکتا تھا۔ یہاں حضرت ہاشم بازار میں جا رہے تھے، سامنے سے یہودی عورت گزری، اس نے یوں دیکھا تو کہا، ہاشم ایک رات گزار لے میرے پاس، جو لینا ہے لے لے۔ تو حضرت ہاشم نے کہا، بی بی میں تو عزت دار آدمی ہوں اور سردار آدمی ہوں، تو مجھے گناہ کی ایسے کھلم کھلا دعوت دیتی۔ چلے گئے۔ اگلے دن ان کی شادی ہوگی حضرت سلمہ سے، بنو نجار میں، یہ مدینہ کی بات۔ 2-3 دن گزرے تو ہاشم بازار سے جا رہے تھے، سامنے سے وہی عورت آ رہی تھی، تو وہ کچھ کہے بغیر گزرنے لگی تو اس کو روک لیا۔ اس سے فرمانے لگے، تم نے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی، شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ تو اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی، ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار عورت ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تھا، آخری نبی کا نور دیکھا تھا، تو مجھے طلب ہوئی کہ وہ میرے پاس آ جائے، میں اس کے لیے وسیلہ بنوں، لیکن وہ تو سلمہ کے نصیب میں تھا، وہ لے گئی، مجھے نہیں چاہیے، مجھے غلط نہ سمجھو۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی یہی پیش آیا۔ مکہ کے بازار میں جا رہے تھے، سامنے پرانی کتابوں کی عالم خاتون گزری، اس نے دیکھ کر کہا، عبداللہ تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ لگے تھے، میں 100 اونٹ دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، بی بی مجھے غلط نہ سمجھو، میں عزت دار ہوں۔ کچھ جب شادی ہوگی حضرت آمنہ سے اور وہ نور نبوت ادھر چلا گیا تو وہ خاتون ملی تو فرمانے لگے، تم مجھے گناہ کی دعوت تو دے رہی تھی، شادی کر لو۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، آپ کے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا۔ وہ آمنہ کے پاس چلا گیا، مجھے ضرورت نہیں، میں شریف عورت ہوں۔ تو میرے نبی کے جتنے آبا ہیں، اجداد ہیں، وہ سب اس نور کے امین تھے، اس کو لے کے چلتے 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 یہاں تک کہ حضرت عبداللہ پر آ کر تو آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے، وہ تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو شیث کہنے لگے کہ ابا جان کیا بیٹا بھی باپ سے قیمتی ہو سکتا ہے؟
بیٹا بھی باپ سے قیمتی ہو سکتا؟ کہنے لگے بیٹا تو اس کی بات کرتا ہے، میں تجھے اس کی امت کا سناؤں؟ امت کا؟ کیا؟ کہ دیکھ تیرے باپ نے ایک خطا کی، جنت سے نکال دیا گیا، وہ ساری زندگی خطائیں کریں گے پھر بھی اللہ ان کو جنت میں ڈالے گا۔ تیرے باپ نے ایک خطا کی، بیوی سے جدا کر دیا گیا، وہ صبح سے شام تک خطائیں کریں گے، ان کو ان کی بیویوں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ تیرے باپ نے ایک خطا کی، کپڑے اتار دے، ینزعنہما لباسہما، وہ صبح سے شام تک خطائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لباس نہیں اتارے گے۔ تیرے باپ نے ایک خطا کی، 40 سال کے رونے کے بعد توبہ قبول ہوئی، وہ زندگی بھر کی خطائیں ایک بول پہ اللہ ان کی معاف کر دے گا، کہیں گے یا اللہ معاف کر، اللہ کہے گا جاؤ معاف کر دے۔ تو پہلی کتابیں کہہ رہی ہیں ایک نبی آئے گا، ان اللہ تعالی یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا ویرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ ولو یمشی علی السراج لم یطفئه من تحت قدمیہ واجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقه والعفو والمعروف خلقه الصدق والوفاء تبعه الهدي امامه الاسلام ملته احمد اسمه اهدي به بعد الدلاله وارفع به بعد الخماله واكسر به بعد القله واغني به بعد العيله واستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكه۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، روایت ہے جس کے میں نے چند ٹکڑے آپ کو سنائے اور آگے تبرکاً پورا پڑھ کے سنا دیا، کہ جس میں آپ کی پوری سیرت کا سکیچ اللہ تعالیٰ نے آنے سے ہزاروں سال پہلے بیان کر دیا کہ تواضع ان کا لباس ہوگا، سچائی ان کا بول ہوگا، معاف کرنا، درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوگے، وعدہ نبھانا، سچ بولنا ان کا مزاج ہوگا، اسلام ان کا دین ہوگا، اور ہدایت کے وہ امام ہوں گے۔ ان کے برکت سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کو جہنم سے نجات ملے گی، بھوکوں کو کھانا ملے گا، ننگوں کو کپڑا ملے گا، گمراہوں کو ایمان ملے گا، ہدایت ملے گی، بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملے گا۔ یہ ہزاروں سال پہلے بات چلی۔ پھر آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں، قرآن میں آ جائیں تو میرے رب نے قرآن میں جو اپنے حبیب کو بیان کر دیا ہے، کمال کر دیا ہے۔ ہمارا ابھی ربیع الاول میں شروع سے آ رہی ہے بات، نعت خوانی ہوتی ہے، سارا سال ہوتی ہے، شعراء اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نعتیں پڑھتے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں میرے رب نے بھی اللہ کے اپنے حبیب کی قرآن میں نعت خوانی کی، تو اللہ کی نعت خوانی تو اس کے لیول کی ہوگی نا، پھر میری نعت میرے لیول کے مطابق، میرے رب کی نعت میرے رب کے لیول۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا ولکن قولوا انظرنا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ یہ سب میرے نبی کی نعت خوانی ہے۔
میں نے ترجمہ نہیں، ایک آیت کا ترجمہ کر دو، ایک آیت، سبحان اللہ، جو میرے نزدیک پورے قرآن میں آپ کی شان میں سب سے بلند، پورے قرآن، یہ ساری آیات قرآنیہ میں ایک ترجمہ ہے کہ میرے نبی نے کہا واہ میرے نبی واہ کیا کہنے آپ کے، یوں کہہ لو کہ اللہ کہہ رہا واہ میرے نبی واہ کیا کہنے آپ جیسا کوئی ہے ہی کوئی، وہ کیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ اور یہ آیت بڑی عظیم الشان ہے، اور اس میں لفظ فا اور بھی عظیم، صرف فا، صرف ایک فا، فی بھی نہیں، صرف فا، فَتَرْضَىٰ، عربی واحد زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے، ہماری اے بی سی کا کوئی مطلب نہیں، الف با تا سین کا کوئی مطلب نہیں، لیکن عربی کے حروف کا بھی مطلب ہے۔ اب میں یہاں بیان کیوں کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، آپ سب خواتین و حضرات کیوں آئے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اس ایمانی اور دینی محفل پر اللہ راضی ہے بھی صحیح کہ نہیں، یہ تو ہمیں موت پہ پتہ چلے گا۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، سچ کیوں بولتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، صحیح کیوں تولتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، حج زکوٰۃ روزہ کیوں اللہ راضی، لیکن راضی ہے یا نہیں ہے یہ موت پہ پتہ چلے گا۔ صرف صحابہ سے اللہ نے کہا میں آپ سے راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ایمان والے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا آؤ طور پہ میری بات سنو، موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، تو اللہ نے کہا دوڑ کے کیوں آئے ہو، ما اعجلک عن قومک، بھاگ کے کیوں آئے ہو، کہ عجلت الیک رب لترضیٰ، کہ اللہ اس لیے بھاگ کے آئے ہوں کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ تو ہماری ساری محنتوں کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو جو رب کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، یہ یہاں بڑائی ہے چھپی ہوئی۔ فا کا مطلب ہے کہ میرے محبوب آپ کو میں آپ کے ساتھ وہ کرنے والا ہوں کہ خود آپ کے بھی تصور میں نہیں، آپ کو وہ دینے والا ہوں کہ آپ کے بھی تصور میں نہیں ہے، آپ دیکھتے ہی خوش ہو جائیں، اور آپ کو خوش دیکھنا میری خوشی ہے۔ ایک مثال سے فا کا ترجمہ واضح کرنا چاہتا ہوں، کسی کو اس کی سوچ کے مطابق ملے تو کوئی وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، زیادہ ملے تو وہ ایسے ایسے ہوتے۔ اب دونوں واقعے میرے ساتھ پیش، ہم اشارے پر رکے تو یہ میرا بیٹا یوسف پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک فقیر آ گیا، تو اس نے نا 100 روپے نکال کے آگے کی، میں نے کہا بیٹا دعا نہیں ملے گی پیچھے کر، میں نے 1000 نکال کے دیا، وہ اچھل کے شیشے میں آ کے لگا، اور اتنی دعائیں دیں، اتنی دعائیں دیں۔ اس سے پہلے کا ہم پشاور میں تھے، تو وہاں مسجد محبت خان ہے، وہاں سے دوسری مسجد میں جا رہے تھے، تو میرے ساتھ پہلی دفعہ نا UAE کے عرب شہزادے آئے تھے جماعت میں وقت لگانے، تو ایک شہزادہ اور میں پیچھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی دوستوں کے بیٹھنے کا انتظار کر رہے تھے پھر اکٹھے موو ہوں۔ تو ایک پٹھان فقیر مانگتا آ گیا، خدا دا پارا خدا دا پارا، بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا خدا دا پارا خدا دا پارا کرتا کرتا آ کے نا یوں لگ کے شیشے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب وہ انتظار میں ہے کہ بڑی گاڑی ہے تو 1 روپیہ نکلے گا، باقی کوئی اس زمانے، یہ 84 کی بات ہے، میں آپ کو لفظ فا کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں کوئی 4 آنے دیتا تھا، کوئی 8 آنے، روپیہ کوئی گاڑی والا دیتا تھا، لہذا وہ اب خدائے دا پارا خدائے دا منہ اوپر تھا، میں چونکہ اس کو دیکھ رہا تھا، تو وہ جو عرب شہزادہ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے تھے نا نکال کے اس کے ہاتھ میں ڈالے نا، تو وہ کہہ رہا تھا خدائے دا پارا خدائے، وہ جو بھاگا دوڑ لگائی اس کو خدا بھی یاد نہیں ہے، وہ خو کرتا ہوا خدا بھی نہیں کہہ سکا، اتنا بھاگا، مجھے بڑی ہنسی آئی
میں نے کہا بھائی شیخ ہمارے غریب فقیروں کو تم برباد نہ کرو، ہم نے تو 4 آنے 1 روپیہ دینا ہوتا ہے، تو نے اتنا کچھ دے دیا، اب یہ ہر گاڑی کے ساتھ یہی کرے گا خدا ادا پورا۔ آگے پٹھان بیٹھا ہے وہ بھی سخی نہیں ہوتا ہے معذرت کے ساتھ۔ تو 4 آنے ملیں گے تو میں آج تک 84 دیکھیں نا 34 سال ہو گئے، لیکن میرے اندر وہ گڑ گیا، تو میں نے فا کو یہاں سے سمجھا، تفسیر پڑھنے سے فا کو، کسی مفسر نے لفظ فا کی شرح نہیں کی۔ اس واقعے نے میرے سامنے فا کو کھول دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہ تو مقام محمود طے ہو چکا ہے، ٹھیک۔ اور آت محمدن الوسیلہ، جو ہم ایک دعا ہے اذان کے بعد، آپ کے لیے مقام وسیلہ طے ہو چکا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے فا میں وہ دینے والا ہوں جو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں میرے محبوب، آپ ایک دم اپنے رب، سبحان، آپ اپنے رب پہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو کچھ میں فیل کر رہا ہوں اس کو میں ڈیلیور نہیں کر پا رہا، کہ اللہ جیسی ہستی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها هو الله الذي لا إله إلا هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ کہتا ہے میرے محبوب آپ مجھ پہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا مقام، اتنا مقام۔ تو ہم تو امتی ہیں، ہمیں تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا فرض عین ہے، ورنہ نجات نہیں۔